السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو کئی مرتبہ پہلے بتا چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں، آخر یہ فلسفہ، یہ تحقیق، یہ باتیں ہمیں ہماری سمجھ سے باہر، جو آج کل میں جو معاہدہ ہوا ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کا باہمی جو معاہدہ ہوا، این خوشی کی بات ہو، صرف ان تین ملکوں کی خوشی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی خوشی کا باعث ہے۔ ہر مسلم اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ حرم کی پاسداری کے لیے دو محافظ جمع ہوا۔ صرف ان دو کا امتحان نہیں، انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کو نظر آئے گا سارے اسلامی ممالک ایک ساتھ کھڑے ہو کر حرمین کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ آج دستخط، کاغذات وغیرہ کے اعتبار سے اگرچہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ باقی ملکوں نے معاہدہ کیا یا نہیں کیا، لیکن دلی طور پر ہر مسلمان سعودی عرب کی حفاظت کرنے کو تیار ہے، حرمین کی حفاظت کرنے کو تیار ہے۔ آپ نے جب یہ معاہدہ کیا، سب لوگوں کے سامنے یہ بات آئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ آج امت مسلمہ اب حرمین کی حفاظت پر جمع ہو رہی ہے۔ اس میں خود پاکستان کی حفاظت ہو، اس میں خود ترکیہ کی حفاظت ہو، اس میں حرمین کی حفاظت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب حرمین جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان حرمین کی محبت کے بغیر نامکمل ہے، ہم کیا سمجھیں؟ لیکن اس معاہدے سے جو تکلیف ہوئی، عجیب بات یہ ہے کہ ہم حیران ہیں۔ اس پر پوری امت مسلمہ کو خوش ہونا چاہیے، پوری امت مسلمہ خوش ہونی چاہیے، لیکن کچھ نام نہاد اسلام، جس کو ہم متفقہ طور پر اسلامی ملک کہتے ہیں بلکہ متفقہ طور پر کفری مملکت کہتے ہیں۔ میری بات یہ نہیں کہ ایران اپنے آپ کو اسلامی ملک سمجھتا ہے، اسلامی ملکوں میں اپنا شمار کرتا ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات اس معاہدے پر تکلیف ایران کو ہو رہی ہے۔ اس نے انتشاب والے بیانات دیے، اس نے اختلافات والے بیان دیے، حرمین کی حفاظت پر خوش ہونے کے بجائے وہ ناراض ہوا ہے۔ آپ اتنے زیادہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو یہ بتائیں کہ جب پاکستان نے آپ کو اسلام آباد بلایا تھا، اس کے بعد آپ کو خاموش ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ بڑی بمباری مار رہے تھے، بڑی بمباری کر رہے تھے، اسلام آباد آنے کے بعد آپ کو خاموش ہو، آپ کیوں کر کے پاکستان سے؟ بھائی سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا، کاغذی معاہدہ ہوا تھا۔ اس کاغذی معاہدے کی یہ طاقت تھی کہ آپ پاکستان نے ایک مرتبہ سے آپ کو متنوع کر دیا، ایک مرتبہ اسلام آباد بلایا اور آپ خاموش ہو گئے۔ اس وقت تین مملکتیں جمع ہوئی ہیں، آپ کہتے ہو کاغذی معاہدے یہ سعودی عرب کو نہیں بچا سکتے۔ افسوس کی بات، حرمین کی حفاظت پر پہلی بات تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ کون سی بات ہے کہ سعودی عرب کاغذی معاہدوں کی وجہ سے بچ نہیں سکتا؟ افسوس کی بات، اس کاغذی معاہدے کی ہی برکت ہے کہ پاکستان کے ایک آئین پر آپ خاموش ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے آپ کی بڑی بمباریاں ہو رہی تھی، اس سے پہلے آپ کی بڑے اس پر جارحانہ حملے ہو رہے تھے، لیکن ایک آئین پر، ایک طلب پر آپ جو ہے وہ خاموش ہو چکے۔ یاد رکھیں، صرف ایران ہی تو تکلیف نہیں، جس کا دل ایران کے ساتھ دھڑکتا ہے، جس کا دل ایران کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہر وہ بندہ اس معاہدے پر ناراض ہے۔ بجائے خوش ہونے کے ہر وہ بندہ اس پر ناراض ہے جس کا دل ایران کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وہ جو بندہ معتدل نامی جس کو آپ کہہ رہے تھے، پہلے بھی ریحان طارق اور اس کا پوڈ کاسٹ ہوا، جواد نقوی کا اور ریحان طارق کا پوڈ کاسٹ ہوا، جس سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اینکر کو تو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن حاضر باہر سکون سے گھوم رہے، حاضر پر کوئی مقدمہ جاری نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جرم اس شخص کا تھا، اس مدعے کو گرفتار کیا جاتا، لیکن ریحان طارق جیل میں ہو کر واپس آ گئے، یہ مدعا ابھی تک گھوم رہا ہے، اور آج بھی اس معتدل شخص کا چہرہ بے نقاب ہوا دوبارہ۔ اس نے پھر اس معاہدے کے خلاف باتیں کی، ایران کی حمایت پہ بیان دیے۔ ہم بتا چکے ہیں، جس دل میں ابو بکر، عمر، عثمان کی محبت نہیں ہو، وہ ہمیشہ کالے کا کالا ہی رہتا، وہ ہمیشہ کسی چیز کے اتحاد پر راضی نہیں، اس کے دل میں نفاق کے علاوہ کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ منافقت کا دامن لیے وہ ہر جگہ کرتا ہے، اور ہر جگہ وہ ٹھوکرے کھاتا، خسر دنیا والآخرہ۔ یہ پاکستان کے بلکہ امت مسلمہ کی تمام لوگ اس کے خلاف
تو کہتے ہی ہیں اس پہ جھڑکتے ہی ہیں، اس کے اپنے لوگ بھی اس پہ جھڑکتے ہیں، دین بھی دن دنیا بھی دونوں طرف سے خسارہ ہوگا اس اندر میں۔ افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ ہمارے دلوں کو حرمین کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، حرمین کی محبت کے ساتھ اس کو اجاگر کرے اور ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔